اپنی زندگی کے دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں: اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ زندگی کے تین خوبصورت استاد: ٹوٹا ہوا دل، خالی جیب اور مسلسل ناکامی۔ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو لوگ چاہیے، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ تین حالتوں میں انسان جانور بن جاتا ہے: جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے، اور جب کوئی انسان بھوک یا پیاس کی جنگ لڑ رہا ہو، اور جب کوئی انسان اپنے خاندان کے لیے بے بس ہو جائے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں اور حال پوچھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک کبھی نہ مانگیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ نیا کام شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو مت بتاتے پھرو، ہمیشہ لوگوں کو تب بتاؤ جب کام شروع کر لو۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو بابا کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں کو خود کے اندر صاف نظر نہیں آتا۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ دنیا میں جنت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے انسانوں سے محبت کرنا۔ کوئی کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، لیکن روٹی کا سائز ہر گھر میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اپنے اندر کی آواز کو سنو، کیونکہ جو بھی تم مانگو گے آج نہیں تو کل ضرور بن جائے گے۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بیوقوف انسان ہمیشہ ہجوم میں پسند ہوگا۔ خاص کھڑا نہیں ہو رہا، یہ نسخہ آزمائیں: 5 عدد کھجور کی گٹھلیاں نکال کر علیحدہ کر لیں، صبح کو آدھا کلو دودھ کے اندر بھگو کر رکھ دیں، شام کو نکال کر شہد کے اندر ڈال کر کھا لیں تو کچھ ہی دنوں میں ڈھیلا پن دور ہو جائے گا۔ مردانہ کمزوری کا خاص نسخہ توجہ فرمائیں: 1 سفید موسلی کا پاؤڈر آدھا لیٹر دودھ میں ڈال کر دھیمی آنچ پر پکائیں، جب 1.5 پاؤ رہ جائے اور گاڑھا ہو جائے تو 1 چمچ چینی ڈال کر ابال لیں، اس نسخے کو ٹھنڈا کر کے پکائیں، منی کا پتلا پن، کثرت احتلام جریان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مرد کی مردانگی ختم ہونے لگے تو یہ دانے کھا لیں: 20 عدد دانے کشمش، 10 عدد دانے کاجو بادام کے رات کو شہد میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں، جوانی کی بہار لوٹ آئے گی۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بد ہضمی، سیر چکرانے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد ناک کے اندر تیل روزانہ لگا لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ کھانا کھاتے وقت جب وقت گزر جائے تب روٹی مت کھانا۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ معدے کے السر کی سب سے بڑی وجہ کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو میتھی دانے کا استعمال کیا کرو۔ معدے کے السر کی سب سے بڑی وجہ میتھی دانے کے اندر بے شمار غذائیت موجود ہیں۔ آئرن کی کمی، کمزوری، بدن کی لٹکی ہوئی جلد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گرمیوں کو 1 چھوٹا چمچ رات کو بھگو کر صبح استعمال کر لیں۔ صبح نہار پیٹ واک کرنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ روزانہ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو، اس سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں میں بھی کمی آتی ہے۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئے ہیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگاؤ۔ اگر بار بار چکر آ رہے ہیں تو چھوٹی الائچی 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں، اس سے چکر آنا رک جائیں گے۔ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے، آم صحت کے لیے بہت مفید ہے، یہ دل کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے، رنگ صاف کرتا ہے اور بھوک کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پانی کو گرم کر کے اس میں 2 چمچ تازہ ایلو ویرا ڈال کر سر پر لگائیں، اس سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ وہ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کیا کریں۔ پتے کا رس، شہد میں کری کے پتے
اس کے علاوہ یہ پیٹ کے امراض سے بھی نجات میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سر کی جلد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو بالوں میں تازہ دودھ لگا دیا کریں۔ اس سے بال کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ گڑ میں آم کا رس ملا کر ہتھیار پر لگاؤ۔